سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، عزاداران امام مظلوم، اہل لکھنؤ، سعادت علی خان کے اس مقدس مقبرے میں اس عشرہ مجالس کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مدرسہ حسینی کے دروازے کھل چکے ہیں، مکتب ولایت کی شمع روشن ہو چکی ہے۔ آج کے سورج کی پہلی کرن جو اس زمین پر پڑی ہے، اس نے عالم بشریت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ حق اور انصاف، ٹروتھ اور جسٹس کے لیے تجدید بیعت کرو۔ ہمیں فخر ہے اپنے ہادیوں کے اوپر، اپنے ائمہ کے اوپر، اور خصوصاً 72 شہیدوں پر، جن کا غم بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، عزاداری کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ ہمیں فخر ہے ان عالمی لیڈروں کے اوپر کہ جنہوں نے حق اور انصاف کے لیے، جنہوں نے ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے، جنہوں نے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی خاطر قربانیاں دیں تاکہ حق اور انصاف کو بچایا جا سکے، اور انصاف اور اصول، انصاف اور حق جیسے مقدس اصولوں کو تقویت دی جا سکے۔ اور نہ صرف ان کا احسان ہماری قوم کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر ہے، بلکہ ان نورانی ہستیوں کا احسانات ہر تمدن، ہر تہذیب اور ہر سویلائزیشن کے اوپر ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رول ماڈل ہیں تمام عالم بشریت کے لیے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، ہمیں ورلڈ سویلائزیشن میں ملتا ہے کہ اہل بیت نبوت سے صرف مسلمان متاثر نہیں ہیں، مسلمان امپریس نہیں ہیں، بلکہ یہودی بھی متاثر ہوئے ہیں، عیسائی بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ہر مذہب کا ماننے والا انسان اور بشر ان نورانی ہستیوں سے، ان یونیورسل رول ماڈل سے متاثر ہوا ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ انسان جو کسی دین اور مذہب کا قائل نہیں ہے، اس نے بھی اہل بیت نبوت کی تعریف کی ہے کہ جو کنٹریبیوشن ورلڈ سویلائزیشن میں، عالمی تمدن اور تہذیب میں اہل بیت نبوت کا ہے، وہ کسی تہذیب میں کسی بھی لیڈر کا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی سعودی عرب سے یہ تاکید کر دی کہ اگر تم مثالی اور ایگزمپلری سوسائٹی اور معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر امام علی اور مولا کائنات کے اس دستاویز پر عمل کرو جس میں مولا کائنات نے ایک کامل حکومت کا نظریہ بطور خط اپنے حاکم مالک اشتر کو، جو گورنر تھے مصر کو، ان کا لکھا تھا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر توریت میں بھی ہے،
یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، تمام آسمانی کتابوں کے اندر ہمارے ائمہ اور اہل بیت نبوت کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے یہ قرآن مجید کی دعا سنی ہوگی جو حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کی تھی، اور پروردگار عالم نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پلٹ کے کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے منع نہیں کیا تھا، بلکہ کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میری اتھارٹی، میرا منصب ظالموں تک نہ پہنچے گا، معصومین تک پہنچے گا، انفیلیبلز تک پہنچے گا۔ اس دعا کا مفصل ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ بائبل میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر اس دعا خاص کا، حضرت ابراہیم کا اولڈ ٹیسٹیمنٹ بائبل کے اندر اس کا مفصل ذکر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے پروردگار عالم سے دعا کی، اور پروردگار عالم نے دعا کو رد نہیں کیا بلکہ دعا کو قبول کیا، اور فرمایا میں نقل کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے توریت کے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے، جینیسس کے، حضرت ابراہیم کے چیپٹر کے ورس نمبر 17، 18، 19، 20، 21 میں اس دعا کا مفصل ذکر ہوا ہے کہ پروردگار عالم حضرت ابراہیم سے فرما رہا ہے توریت میں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، جینیسس حضرت ابراہیم کا چیپٹر، I will produce from thy progeny 12 princes and make them a great nation. میں تیری نسل سے 12 شہزادے پیدا کروں گا اور ان کو ایک عظیم نسل میں تبدیل کر دوں گا۔ اب آئیے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر کہ جس میں رب کریم نے اپنے پاک رسول سے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی ہم تجھ کو وہ نسل دیں گے جو قتل تو ہوگی لیکن فنا نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، یہ مکتب اہل بیت نبوت، اس میں 2 کریکٹرسٹکس اور 2 خصوصیات ایسی پائی جاتی ہیں جو کائنات میں، عالمی تہذیب میں، کسی بھی مکتب ہدایت میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی چیز، مکتب اہل بیت میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، نہ اصول کے معاملے میں اور نہ ہی فروع کے معاملے میں۔ اور دوسری کریکٹرسٹک اور دوسری صفت جو مکتب اہل بیت کی ہے وہ یہ ہے کہ مکتب اہل بیت میں قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت پایا جاتا ہے، کنٹینویشن آف گائیڈنس پایا جاتا ہے۔ جس مکتب ہدایت کو آپ اس دنیا میں دیکھیں گے، اس کائنات میں دیکھیں گے، پہلی چیز تو اس میں یہ ہوگی کہ جو اس کے لیڈران ہوں گے، جو اس کے ہادیان ہوں گے، ان میں آپس میں اختلاف پایا جائے گا، اصول کے معاملے میں بھی اور فروع کے معاملے میں بھی۔ اور دوسری صفت اس مکتب میں یہ پائی جائے گی کہ اس مکتب میں قیامت تک کے لیے تسلسل ہدایت نہیں پایا جائے گا، کنٹینویشن آف گائیڈنس نہیں پایا جائے گا۔ جس مکتب کو بھی آپ دیکھ لیں، غالب اپنے دور کا غالب ہے مگر اپنی نسل میں غالبیت نہ بخش سکا۔ اقبال اپنے دور کا اقبال ہے مگر اس کی نسل میں ہمیں کوئی مقبول نظر نہیں آتا۔ میر تقی میر بہت بڑا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں فقیر ہی نظر آئے، کوئی امیر نظر نہیں آیا۔ میر انیس بہت پائے کا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں 19 ہی نظر آئے، کوئی 20 نظر نہیں آیا۔ اقبال بہت بڑا شاعر تھا مگر اس کی نسل میں ہمیں کوئی مقبول نظر نہیں آتا۔ آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا لیکن جب آئنسٹائن کو زمین نے اپنے دامن میں لیا تو بیچارے آئنسٹائن کو نہ ٹائم مل سکا نہ اسپیس مل سکی۔ نیوٹن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا لیکن جب نیوٹن کو منوٹن مٹی نے اپنے دامن میں لیا تو نیوٹن بیچارہ ٹن ٹن ہو کے رہ گیا۔ نیوٹن کی نسل میں ہمیں کوئی دوسرا نیوٹن نہیں ملتا۔ تو یہ کائنات کا شعار ہے، یہ طریقہ ہے کہ جیسا باپ ہوتا ہے اس دنیا میں ویسا بیٹا نہیں ہوتا۔ باپ پروفیسر، بیٹا جاہل، باپ ڈاکٹر، بیٹا مریض۔ تو جیسا باپ ہوتا ہے اس دنیا میں ویسا بیٹا نہیں ہوتا، مگر دنیا میں ایک ہی خاندان رسالت ایسا ہے کہ جیسے اس کا باپ ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، ویسے اس کا بیٹا، اور آخر میں کائنات دم توڑ دے گی مگر تسلسل ہدایت اور تسلسل کردار محمدیت کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، کیونکہ پروردگار عالم نے مہر ثبت کر دی تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے اس غم کو منانے کے لیے ہم لوگ ہر سال یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ امام حسین نے حق اور انصاف کے لیے جنگ لڑی، عالمی اصول کے لیے امام حسین نے جنگ لڑی، اور انہی کا غم منانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں۔ لیکن عزاداری امام حسین کے میسج کے پروپوگیشن کا نام ہے، عزاداری دل آزاری کا نام نہیں ہے۔ عزاداری جب ہی عزاداری ہے کہ جب تک امام حسین کا میسج پھیل رہا ہے، لیکن اگر ہم نے عزا کی دیواروں کو بلند کر لیا ہے کہ پھر غیر مذہب کا انسان، غیر قوم کا انسان عزائے حسین میں شامل نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، عزاداری نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ عزاداری امام حسین کے میسج کو یونیورسلائز اور عام کرنے کا نام ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین کے میسج کو عام کریں، ہم دعوت دیں غیروں کو کہ وہ ہماری مجلسوں میں شامل ہوں، تاکہ امام حسین کا میسج، امام حسین کا تعارف غیر قوموں تک پہنچ سکے۔ اس لیے کیونکہ عزاداری، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رکھ لیجئے گا اس جملے کو، انشاءاللہ قبر تک مجھے دعائیں دیتے چلے جائیں گے۔ عزاداری شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، انسانیت کے سرمایہ کا نام ہے۔ عزاداری شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، ہاں یہ کرم ہے پروردگار عالم کا، یہ لطف الہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس لائق بنایا ہے، ہمیں یہ اپورچونٹی دی ہے کہ ہم امام حسین کے غم کو نشر کر سکیں۔ لیکن یہ شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کا سرمایہ ہے۔ امام حسین صرف شیعوں کے امام نہیں ہے، عالم بشریت کے امام ہے، کیونکہ امام حسین نے حق اور انصاف کے لیے جنگ لڑی، ظلم اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو جو بھی انسان حق اور انصاف کے اصولوں کو مانتا ہے، جو بھی انسان وائلنس، ظلم، زیادتی، بربریت اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہے، امام حسین اس کے امام ہیں۔ صرف شیعوں اور مسلمانوں کے امام امام حسین نہیں ہے۔ یہی المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے اتنا مختصر کر دیا مولا کو، ہم نے اتنا گھٹا دیا مولا کو کہ پھر امام حسین کے وہ عالمی میسج دنیا تک نہیں پہنچ رہے۔ میں نے جرمنی کی بون جو شہر ہے اس کی یونیورسٹی سے میں نے ریسرچ کی تھی۔ میں جب اپنے پروفیسر سے ملا، وہ کرسچن تھے، میں نے اس کے سامنے مولا کائنات کا ذکر کیا۔ مجھے افسوس ہوا یہ جان کر کہ وہ میرا پروفیسر مولا کائنات کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے اگلے دن اسے انگریزی میں نہج البلاغہ دی، اور خاص طور سے کیونکہ میں تصور حکومت پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ اسلام اور عیسائیت میں تصور حکومت کیا ہے، تو ان کا ایک چیپٹر اور ایک سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس بھی تھا، تو میں نے ان کو نہج البلاغہ دی اس عیسائی پروفیسر کو، اور میں نے کہا کہ آپ یہ خط پڑھیں جو مولا کائنات نے اپنے گورنر مالک اشتر کو لکھا تھا، جس میں ایک نظام امام نے دیا ہے کہ قوم المعاشرہ ہونا کیسا چاہیے۔ ایک ہفتے بعد جب میری ملاقات ان پروفیسر سے ہوئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایسا مارولس خط اور ایسا عمدہ نظام جو حق اور انصاف اور ہیومن رائٹس پر مبنی ہو، میری نظروں سے نہیں گزرا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عالم بشریت میں اور تاریخ اسلام میں ایک ایسی ہستی بھی گزری ہے کہ عالمی تمدن اور ورلڈ سیولائزیشن میں جہاں جہاں
انسانی حقوق کا تصور پایا جاتا ہے، مولا کائنات کے جملوں کا صدقہ ہے جو دنیا کھا رہی ہے۔ کیلکٹا کی انیتا رائے جو اس نے لندن میں جا کے ریسرچ کی اور مولا کائنات پہ کتابیں لکھی، اس نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ جہاں جہاں پر بھی کائنات میں اور دنیا میں انسانی حقوق کا تصور ہے، مولا کائنات کے اس خط سے لیا گیا ہے جو آپ نے مالک اشتر کو لکھا تھا۔ کیسی بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ نورانی ہستیاں جس نے علوم پھیلائے ہیں کائنات میں انشاءاللہ میں اس بات کو ڈسکس کروں گا کہ کائنات میں جہاں جہاں علوم پھیلے، جہاں جہاں معاشرے نے ترقی کی، جہاں جہاں سویلائزیشن پھیلی، آل رسول کے علوم کا صدقہ تھا۔ اگر آل رسول کے یہ علوم نہ ہوتے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ یونیورسٹی نہ ہوتی جو آپ نے مدینے میں قائم کی، جس کی دوسری برانچ کوفہ کے اندر تھی، 4000 طلاب کوفہ کے اندر پڑھتے تھے، اتنے ہی طلاب مدینے کے اندر پڑھتے تھے، اور جب انہوں نے علوم نشر کیا تو پھر دنیا سویلائزیشن اور تمدن سے جگمگانے لگی۔ اگر ان کی یہ قربانیاں نہ ہوتی اور انہوں نے یہ درسگاہیں اور یونیورسٹیاں قائم نہ کی ہوتی تو پھر انسانیت نے اور یورپ نے خاص طور سے وہ ترقی نہ کی ہوتی جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ سلام ہو اس حسین اعظم پر کہ جس نے عالمی تہذیب کے اندر سب سے بڑی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آواز اٹھائی۔ یزید کی حکومت سب سے بڑی تھی جو 65 ملکوں پر مبنی تھی، اس نے ہیومن رائٹس چھین لیے تھے، اس نے فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف اسپیچ پہ پابندی لگاتی تھی، اس نے ڈیموکریٹک ویلیوز کو ختم کر دیا تھا۔ کسی انسان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ یزید کے منشا کے خلاف عمل کر سکے۔ ہر انسان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ یزید کی بیعت کرے، اور جو بیعت نہیں کر رہا تھا یزید نے حکم صادر کر دیا تھا کہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ایک ایسا نظام اس نے قائم کر دیا تھا کہ سانس لینے کی سکت انسانوں کو نہیں تھی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت پوری دنیا پہ قبضہ کر لیتی اور پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کا احسان ہے عالم بشریت کے اوپر، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی گاندھی جی ہندوستان کے اندر امام حسین کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے حق اور انصاف کے اصولوں کو اگر سمجھا ہے تو امام حسین سے سمجھا ہے، اور اگر ہندوستان کو آزاد کرانے جا رہا ہوں تو پھر وہ انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں کہ ان اصولوں کے اوپر کہ جن اصولوں کی تعلیم میں نے امام حسین سے لی ہے۔ اور جب گاندھی جی نے سالٹ مارچ کی تو پھر 72 لوگوں کو لے گئے یہ بتانے کے لیے کہ وہ حسین اعظم جو 72 لوگوں کو لے کے کربلا گیا تھا اور اس نے عالمی بشریت کو نجات بخشی ہے، میں بھی 72 لوگوں کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ ہندوستان کو آزادی دلا سکوں۔ اور کبھی ہندوستان کے اندر، کبھی افریقہ کے اندر نیلسن منڈیلا امام حسین سے متاثر نظر آتا ہے، کبھی کنگ مارٹن لوتھر جونیئر امام حسین کے مقدس اصولوں سے اور آپ کے تحریک کربلا سے متاثر نظر آتا ہے۔ تو حسین اس ذات جاویدہ کا نام ہے جو آج بھی قوموں کو اور ملکوں کو تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آج ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا انداز گفتگو تبدیل کر دیں اور عزاداری عام فہم زبان میں ہونی چاہیے، تاکہ وہ اصطلاحیں جو ہماری قوم میں مقید ہو کے رہ گئی ہیں، وہ ٹرمینالوجیز جو صرف ہماری قوم سمجھ سکتی ہے، ہم اس سے آزاد ہو جائیں اور ایک ایسے لہجے اور لینگویج میں گفتگو کریں جو آج کی نئی نسل سمجھتی ہے، جو اور قوموں کی زبان ہے، جو ایک کامن لینگویج ہے۔ جب تک ہم ایک کامن لینگویج کا انتخاب نہیں کریں گے، جب تک ہماری آزاداری مقید رہے گی اپنی ہی قوم میں۔ اور ہماری سماجی اور دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام حسین کے میسج کو اور قوموں تک لے جائیں، تاکہ امام حسین سرمایہ ہے عالم بشریت کا، ہمارا سرمایہ نہیں ہے، عالم بشریت کا سرمایہ ہے، اور قومیں سمجھ سکے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے۔
کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے دین پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داری اول کہ ہم امام حسین کے میسج کو ان جگہوں پر لے کے جائیں جہاں تک یہ آواز نہیں پہنچی. اور میں چاہتا ہوں، میں بانی مجلس اور اس کمیٹی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمت کریں، آگے بڑھیں اور ایک اشرہ قائم کریں اگلے سال سے انشاءاللہ انگریزی کے اندر. 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی مجلس انگریزی کے اندر ہو، آدھے گھنٹے کی مجلس اردو میں ہو. میں تیار ہوں، میں پہنچ سکتا ہوں انگریزی میں مجلس. اگلے سال سے آپ ہمت کر کے ایک اشرہ شروع کریں انگریزی کے اندر، بہت آسان زبان میں، سمپل سی لینگویج میں شروع کریں. یہ اشرہ آپ دیکھیے کہ 4 چاند لگ جائیں گے آپ کی عزاداری کو. نئی نسل، نوجوان نسل اور قوموں سے آپ کی مجلسوں میں آ کے بیٹھے گی اور جانے گی کہ ایک ایسا لیڈر بھی گزرا ہے جس نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا اور وہ قربانی دی حق اور انصاف کے لیے کہ عالمی تاریخ میں ایسا کریکٹر اور رول ماڈل نہیں ملتا. تاکہ ہم یہ جو یونیورسل کریکٹر ہیں ہم پہچانوا سکیں کہ یہ واقعاً حقیقتاً یونیورسل کریکٹر ہے. یہ صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہے، یہ کائنات کے امام ہیں، عالم بشریت کے امام ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے. نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں لندن گیا تھا پچھلے سال، میں نے وہاں دیکھا ایک آرگنائزیشن ہے yahusain.org، ان کی ویب سائٹ ہے yahusain.org. جیسا انداز تبلیغ ان کا ہے، خدا کی قسم اگر ہندوستان میں ایسا انداز تبلیغ آ جائے تو پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. میٹرو اسٹیشن پہ میں نے دیکھا ایسے ایسے جملے کنگ مارٹن لوتھر کے لکھے ہوئے ہیں امام حسین کی تعریف میں، اور اس میں آخری میں ایک میسج ہے، ڈو یو نو ہو از حسین؟ وزٹ www.yahusain.org. سبیلے ان کی منرل واٹر کی بوتل بٹ رہی ہیں، پھول دے رہے ہیں، وہ کئی لاکھ انہوں نے گریٹنگ کارڈز دیے ہیں لوگوں کو. امام حسین کا میسج اس کے اندر ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں whoishusain.org امام حسین کون تھے، اور انہوں نے اس انداز سے امام حسین کی شناخت اور پہچان کروائی ہے کہ پھر جس کے کلیجے، جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے اور جس کے وجود میں نفس کی آمد و شد ہے، وہ امام حسین سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ان کا طریقہ ہے، کتنا مہذبانہ طریقہ ہے، کتنا سویلائز طریقہ ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عزاداری پہچان ہونی چاہیے کہ یہ قوم سویلائزڈ قوم ہے، یہ قوم آرگنائزڈ قوم ہے. یہ امام حسین کا غم ایسے بناتی ہے کہ یہ دوسروں تو دل آزاری نہیں کرتی، یہ دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرتی، یہ ان کی راہوں میں اڑچنیں نہیں بنتی، یہ ان کی راہوں میں کانٹے نہیں بچھاتے، یہ پریشانی کا سبب نہیں بنتے، بلکہ یہ امام حسین کو متعارف کراتے ہیں اور یہ عزاداری اس لیے کرتے ہیں. تو ایک شخص تھا نا، میں نام نہیں لینا چاہتا ممبر پہ سے، جس نے یہ کہہ دیا تھا، اعتراض کیا تھا کہ بھائی میں گیا لکھنؤ کے اندر، میں نے دیکھا کہ شیعہ لوگ یا حسین ماتھا سینہ پیٹ رہے ہیں. تو میں نے، مجھ سے کسی انگریز نے پوچھا کہ واٹ از ہیپننگ، تو میں نے کہا کہ 1400 years ago their forefathers died. 1400 سال پہلے ان کے آبا و اجداد مارے گئے تھے، were killed. تو یہ ان کا غم منا رہے ہیں. تو وہ انگریز کہتا ہے کہ آج انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد مارے گئے تھے. تو یہ دراصل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا قصور ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن میں ایک طرح سے کمی اپنی ہماری تبلیغ میں بھی مانتا ہوں، کیونکہ ہم نے امام حسین کو، عزاداری کو، تحریک کربلا کو اس انداز سے نہیں پہنچایا، نہیں پہچانوایا ہم نے امام حسین کو کہ دنیا جان سکے کہ یہ عزاداری کیوں ہے، ہم 1400 سال بعد بھی کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے اس کی، کیوں تعزیے اٹھائے جاتے ہیں، کیوں علم اٹھائے جاتے ہیں، کیوں جلوس نکالے جاتے ہیں، کیوں زلزلہ نکالے جاتے ہیں. ان کی اہمیت ہے، ان کی اہمیت کبھی گزرتا ہوا زمانہ ان کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل اس کلچر کو، نظام عزاداری کو سمجھے اور پھر غیر قوموں کو سمجھائے تاکہ غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں. ہم آج امام حسین کو اس لیے روتے ہیں تاکہ حق زندہ رہے
اور باطل ڈلتا رہے. کیونکہ جس دن تم نے مظلوم کو رونا چھوڑ دیا، یہ رونا کوئی جذباتی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا اس بات پہ، یہ ہم کوئی ایموشنل نہیں ہے کہ ہم رو رہے ہیں، یہ جذبات سے تعلق نہیں رکھتا، رونا شعور سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی، باقاعدہ ان کو ٹرین کیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد تم خانہ کعبہ کے اندر گریہ اوزاری کرنا، اور جب لوگ تم سے پوچھے کہ کیوں رو رہے ہو تو بتانا مجھ پہ کیا ظلم ہوا ہے. تو یہ دراصل ایک تحریک تھی، ایک مشن تھا، ایک ریولوشن تھا، ٹرانسفارمیشن کے لیے، سماج کو بدلنے کے لیے، تاکہ حق اور انصاف کے اصول زندہ رہیں. انسان جب تک مظلوم کو روتا رہے گا اور اس کا ماتم کرتا رہے گا، ظالم ڈرتا رہے گا اور حق اور انصاف کے اصولوں کو تقویت ملتی رہے گی. سماج میں ایک ایسی طاقت پیدا ہوگی جو باطل کو پنپنے نہیں دے گی، حق کو مرنے نہیں دے گی. اس لیے عزاداری کا نظام قائم کیا جاتا ہے، نشر کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ جب بھی حق اور انصاف کے اصولوں پر بات آئے گی، جب بھی انسانی حقوق کو پامال کیا جائے گا، تو ہم حسین کا دامن تھام کر میدان عمل میں آ جائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ کل کربلا میں امام نے حق اور انصاف کے اصولوں کو بچایا تھا، آج ہم امام کی تباہ کرتے ہوئے انسانی حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. یہ ہے منشا عزاداری کا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ عام فہم میں گفتگو ہو. انگریزی کے اندر ایک اشرا قائم ہونا چاہیے آدھے گھنٹے کا، تاکہ سب لوگ اس میں شامل ہو. میسج آف اسلام، میسج آف کربلا، سیرت معصومین بیان کیا جا سکے. ہمارے سماج میں کتنی کمیاں ہیں. ایک ریسرچ سینٹر قائم ہونا چاہیے جو اسلامی اصول علوم کو نشر کر سکے. ہمارے پاس کوئی ایسا انگریزی میں سلیبس نہیں ہے جس میں بچوں کے لیے آئمہ کی بائیوگرافی ہو، ان کا کنٹریبیوشن ہو کہ ورلڈ سویلائزیشن میں، سائنسز میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، تاکہ ہم آئمہ کی ذات پاک کو متعارف کرا سکیں. نئی نسل کے لیے ایک ایسا ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے کہ جو بچہ زبان آسانی سے سمجھتا ہے. حالانکہ یاد رکھیے گا، انگریزی میں مجلس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اردو بھول جائیں، نہیں. کیونکہ جب لندن کے اندر آیت اللہ سیستانی آئے تھے علاج کی خاطر، تو لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا آپ ہمیں ہدایت کریں. تو انہوں نے ایک ہدایت کی، انہوں نے کہا کہ آپ عزاداری اپنی زبان میں کریں، کبھی بھی اپنی زبان کو فراموش مت کیجیے گا. لیکن اردو میں مجلسیں ہوں، نظام عزاداری قائم و دائم رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکسٹرا اس کو ختم مت کیجیے، اس کی ضد پہ نہیں، اس کی کاسٹ پہ نہیں، بلکہ الگ سے ایک لیکچر ٹائپ مجلسیں ہونی چاہیے انگریزی کے اندر، تاکہ کربلا کا اور اسلام کا پیغام آسانی سے عام ہو سکے، غیر قوموں تک پہنچ سکے. یہ عزاداری یہ ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے. کیسے؟ انسان کے فطرت میں، اس کے ہیومن نیچر میں غم سے دور بھاگنا ہے، خوشی کے نزدیک جانا ہے. کسی تہذیب میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا نے عزاخانے بنائے ہوں، عشرت کدے تو بنائے ہیں، لیکن عزاخانے صرف ہماری تہذیب کے اندر ملتے ہیں کہ جو غم کے اندر مسرت محسوس کرتی ہو قوم. یہ وہ چیز ہے کہ جس نے اپنا اقتدار انسانی فطرت کے اوپر جتایا ہے. کیونکہ ہیومن نیچر میں غم، سورو اور گریف سے دور بھاگنا ہے، خوشی کے نزدیک جانا ہے. لیکن ہم لوگ غم کے نزدیک آتے ہیں، غم کو اپنی زندگی اور حیات سمجھتے ہیں. یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب عزا کی بنیاد اس انسان نے رکھی ہو جو انسان کی فطرت پہ اپنا تسلط رکھتا ہو. دوسری چیز، انسان اس کو روتا ہے جس کو دیکھا ہو. ایک بچہ تھا، اس کی دادی نے اسے پالا تھا، ماں بچپن میں مر گئی تھی، ماں نے اس بچے کو نہیں پالا تھا، بچے نے آنکھ کھول کے ماں کو نہیں دیکھا تھا. جب ماں کی برسی آتی تھی تو وہ نہیں روتا تھا. جب دادی اس دنیا سے گزر گئی
جب اس کی برسی آئی تو وہ رونے لگا. پوچھنے والے نے پوچھا بھائی ماں کی برسی آتی ہے تو نہیں روتے, دادی کی برسی آتی ہے تو روتے ہو, سبب کیا ہے؟ کہا ہم نے ماں کو دیکھا ہی نہیں تھا تو رونا کیسا؟ تو جس کو دیکھا نہ ہو اس پہ رونا نہیں آتا. ہم نے نہ 72 شہیدوں کو دیکھا, نہ اسیران کربلا کو دیکھا, لیکن 1400 سال سے ہم مسلسل اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ یہ پروردگار عالم کا معجزہ خاص ہے. توجہ ہے؟ دوسری چیز, رونا حضور اس پہ آتا ہے جس اسٹوری میں سسپینس ہو اور کلائمیکس ہو. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے کوئی واقعہ آیا, بڑا پیتھوس تھا, اس میں بڑا دردناک واقعہ تھا, آپ نے سنا, جانا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگلے ہفتے جب اس واقعے کو سنا تو ایک دل میں گریا کی کیفیت پیدا ہوئی. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اب آپ اس واقعے کو سنتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس واقعے میں نہ کلائمیکس رہا نہ سسپینس رہا. کربلا کے واقعے میں نہ کلائمیکس ہے لیکن نہ سسپینس ہے, لیکن آج بھی 1400 سال بعد بھی جب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے امام حسین آج مدینے چھوڑ رہے ہوں. یہ پروردگار عالم کا معجزہ ہے. اگر یہ معجزہ نہ ہوتا تو انسان کبھی نہ روتا. عزاداری ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے مومنوں. آپ کو معلوم ہے, میں نے کہا تھا نا کہ عزاداری صرف ہماری جاگیر نہیں ہے, عالم انسانیت کا سرمایہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر تمدن اور ہر سوسائٹی کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا غم کسی نہ کسی انداز سے منایا جا رہا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان یا شیعہ لوگ امام حسین کا غم بناتے, لیکن نہیں, ہمارے ہندو بھائی بھی امام حسین کا غم بناتے ہیں, ہمارے عیسائی بھائی بھی امام حسین کا غم بناتے ہیں, یہودی بھی امام حسین کا غم بناتے ہیں. گوالیار کے اندر جا کے دیکھیے کہ جو عاشور جس انداز سے منایا جاتا ہے, ایسا عاشور ہندو بھائی جو بناتے ہیں. راجہ راؤ سندھیا کے انڈر میں یہ عاشور منایا جاتا تھا اور آج بھی منایا جا رہا ہے اور ہمیشہ منایا جاتا رہے گا. انگلینڈ کے اندر عاشورہ فیسٹیول ہوا کرتا تھا. تو ہر جگہ عزاداری امام حسین مظلوم کی منائی جا رہی ہے, ہر قوم منا رہی ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم امام حسین کا تعارف ان کی شان و شوکت اور ان کی عظمت کے ساتھ کرائیں تاکہ لوگ ان کو اس انداز سے مانیں جیسا ماننے کا حق ہے ان کا, جیسے فالو کرنے کا انہیں حق ہے. تو عزاداری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر قوم کے افراد کو اکٹھا کر سکتا ہے. یہ وہ کامن اور یونیورسل پلیٹ فارم ہے جس پہ سب لوگ بلا تفریق و قوم و ملت جمع ہو سکتے ہیں, امام حسین کا غم منا سکتے ہیں اور بشریت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہ وہ پلیٹ فارم ہے. ہمیں چاہیے مسلمانوں کو کہ عزاداری مل کے کریں. غیر اسلامی طاقتیں, دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان لڑتے رہیں, ان میں فساد برپا رہے تاکہ سیاسی روٹیاں سیکی جا سکیں. آپ یاد رکھیے کہ سنی ہو یا شیعہ, کوئی نہیں چاہتا کہ فساد ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ کاروبار متاثر ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ تعلیمات متاثر ہو, ایجوکیشن متاثر ہو, بزنس متاثر ہو, زندگیاں متاثر ہو, لوگ بے گناہ لوگ مارے جائیں, کاروان حیات کاروان زیست متاثر ہو, کوئی نہیں چاہتا. لیکن چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے, مسلمانوں کے اندر نہیں ہے, یہ اسلام کا لباس پہن کے ہمارے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فساد کراؤ, لڑائیاں کرواؤ, تاکہ جب تک یہ لڑتے رہیں گے کمزور رہیں گے. ہم جتنے لڑیں گے غیر اسلامی طاقتیں اتنی مضبوط ہوں گی, جتنے ہم متحد ہو جائیں گے اسلام کو اتنا فائدہ پہنچے گا. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں یا فائدہ پہنچاتے ہیں. یاد رکھیے عوام بہت جلد باز ہوتی ہے, لیکن ضبط و تحمل سے کام لیجئے,
صبر سے کام لیجئے, ٹالریشن سے کام لیجئے. مجھے آج بتایا گیا کہ ٹائمز آف انڈیا میں کسی نے مبارکباد چھاپ دی ہے, ایام اذن شروع ہے, محرم کی مبارکباد. کوئی ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے, چھپنے دیجئے جو چھپ رہا ہے. کچھ ایسے عناصر ہیں, ایلیمنٹس ہیں جو لڑائی کروانا چاہتے ہیں, لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ضبط و تحمل, سمجھداری, ٹالریشن سے کام لیں, افواہوں پہ نہ جائیں, ریومرز پہ نہ جائیں. اگر کسی نے کچھ ایسا پروپیگیشن جان بوجھ کر, جس کی بنیاد سیاست ہے, جس کی بنیاد فساد ہے, شوقی ہے, شرارت ہے, ہم سمجھیں کہ یہ باقاعدہ ایک تحریک ہے مسلمانوں کو دبانے کے لیے, اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی ری ایکشن نہ لے. ہمارا کام ہے امام حسین مظلوم کی عزاداری کو پروپیگیشن کرنا, اس کو عام کرنا, نظام حسینی کو فروغ دینا, میسج آف امام حسین کو پہنچانا. یہ ہمارا کام ہے. اگر ہم لڑائی جھگڑوں میں لگے رہے تو پھر عزاداری کو نقصان پہنچے گا, دین اسلام کو نقصان پہنچے گا. شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں, روایت کرتے ہیں کہ امام حسین 3 برس کے, رسول اسلام حجرے میں جا رہے ہیں, اپنی زوجہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں, صلوات پڑھ دیجیے, کہ میں حجرے میں جا رہا ہوں, کسی کو اندر آنے کی اجازت مت دینا. دروازہ بند ہو گیا. 3 برس کا ننھا سا حسین کھیلتا ہوا آیا, حجرے میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ بی بی نے روک دیا, کہا بیٹا تمہارے نانا نے منع کیا ہے کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے. امام حسین نے رخ پھیرا جانے کے لیے, ادھر میرے مولا نے رخ پھیرا, ادھر رسول نے دروازہ کھولا. ام سلمہ, ان اصولوں کا اطلاق میری آل پر نہیں ہوتا, یہ جو پابندیاں ہیں یہ میری آل کے لیے نہیں ہیں, حسین کو اندر آنے دو. 3 برس کا ننھا سا حسین حجرے میں داخل ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا. بی بی فرماتی ہیں کہ بہت دیر ہو گئی, رسول اسلام باہر نہیں آئے, اور رسول اسلام کی سسکیوں کی آوازیں, گریہ اور اوزاری کی آوازیں بلند ہونے لگیں. بی بی گھبرائیں, حجرے کے اندر داخل ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں, ننھا سا حسین رسول کے سینے پر لیٹا ہوا ہے, اور رسول بے اختیار ہو رہے ہیں. دست ادب جوڑ کے بی بی نے کہا, یا رسول اللہ, رونے کا سبب, رونے کی وجہ؟ کہا جبرائیل امین آئے تھے, انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ تمہارا نواسا 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں کربلا کے بن میں شہید کیا جائے گا, اور یزید کا طاغوتی لشکر کربلا کے صحرا میں اسے گھیر لے گا. میں اس لیے رو رہا ہوں. رسول قبل شہادت امام حسین پر روئے ہیں. تو جب رسول اسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امام حسین کی زندگی میں امام حسین پہ گریہ کر سکتے ہیں, تو پھر ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے بعد شہادت امام حسین نے مظلوم گریہ اوزاری کر سکتے ہیں. رسول اسلام کو کس نے بتایا کہ امام شہید ہوں گے؟ جبرائیل امین نے. جبرائیل امین کو کس نے بتایا؟ پروردگار عالم نے. امام حسین کا پہلا ذاکر کون؟ اللہ کی ذات پاک. امام حسین کا پہلا عزادار کون؟ خود رسول اللہ کی ذات پاک. تو سیرت رسول سے گریہ کرنا ثابت ہے. امام حسین کی تبلیغ کا انداز تھا کہ غیر قوموں سے جن کے اندر حق کی شمع روشن ہے ان کو اپنے پاس بلا لو, اپنے پاس ان کو بلا لو. امام حسین جب
مکہ سے چلے تو ایک ہائی وے کے اوپر شارع کے پاس آپ کے خیمے نصب ہو گئے. زہیر قین دشمن کے کیمپ کا انسان تھا, بہت نفرت کرتا تھا امام حسین سے, اتنی نفرت کہ حر نے تو امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا کیا ہے, لیکن زہیر قین کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکے. زہیر قین, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ عرب مغرب سے پہلے رات کا کھانا کھا لیتے ہیں, دسترخوان نصب ہوا, زہیر قین اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا. نوالا ہاتھ میں تھا, دفتن دروازے پہ کسی کی آواز بلند ہوئی, السلام علیکم یا زہیر قین. زہیر قین رک گیا, بہت دیر تک سوچتا رہا. زوجہ ٹکٹکی باندھے ہوئے زہیر قین کے چہرے کو دیکھتی رہی. زہیر, اگر اسلامی اخلاق دم توڑ چکے ہیں تو پھر عرب کی تہذیب کو کیا ہوا ہے؟ مہمان دروازے پہ ہے اور تم جواب نہیں دیتے. زہیر کہتا ہے ہو نہ ہو یہ امام کا قاصد ہے اور مجھے کوئی مطلب نہیں, دو شہزادوں کی جنگ ہے. زہیر کی زوجہ کہتی ہے زہیر کیا کہا تو نے؟ دو شہزادوں کی جنگ؟ کس کا مقابلہ کس سے کر رہا ہے؟ ایک طرف فرزند دلبند ارجمند رسالت, ایک طرف ابو سفیان کا بیٹا, ایک طرف خاتون جنت کا لال, اور دوسری طرف نجس آوارہ عورتوں کی اولادیں. ایک طرف نور کا ظہور, دوسری طرف غلاظتوں کا غبار. کس کا مقابلہ کس سے کر رہا ہے زہیر؟ زہیر نے نوالا پھینک دیا اور چلا گیا. بہت دیر کے بعد زہیر در پہ آ کے کہتا ہے ہم تم کو طلاق دینے کے لیے آئے. زہیر اندر آؤ, مجھ سے بات کرو, کیوں مجھے طلاق دینا چاہتے ہو؟ ادھر سے زہیر کا ایک دوست آ رہا تھا. زہیر سے کہتا ہے زہیر کیا وجہ ہے, تم کیوں طلاق دے رہے ہو؟ زوجہ بول اٹھی, کہتی ہے میں بتاتی ہوں کہ زہیر مجھے طلاق کیوں دے رہا ہے. اس لیے کیونکہ زہیر چلا امام حسین کے ساتھ جان دینے کے لیے. زہیر کو یہ تو گوارا ہے کہ فرزند رسول کی بہنیں اور بیٹیاں بے مقناع چادر شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرائی جائیں, لیکن زہیر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ زہیر قین جیسے سردار کی بیوی بے پردہ رسن بستہ شام اور کوفے کے بازاروں میں پھرائی جائے. یہ مجھے طلاق دے رہا ہے تاکہ خود امام حسین کے ساتھ شہید ہو جائے. وہ آنے والا پوچھتا ہے زہیر تم تو ہمیشہ سے امام کے دشمن رہے ہو, آج کیا وجہ ہے کہ تم امام حسین کے ساتھ جان دینے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا فرزند رسول نے مجھے بلایا تھا, میں جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ امام حسین کے پاس جاؤں. میں سر جھکا کے امام کے سامنے کھڑا ہو گیا, میں سلام بھی نہیں کرنا چاہتا تھا فرزند رسول کو, لیکن نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے مجھے مجبور کیا میں فرزند رسول کو سلام کروں. میں نے سلام کیا. فرزند رسول نے کہا زہیر نظر اٹھا کے مجھے دیکھ. میں نے نظر اٹھا کے فرزند رسول کے چہرے مبارک کو دیکھا. زندگی میں پہلی بار میں فرزند رسول کی زیارت کر رہا تھا. نور تھا نبوت کا اور امامت اور ولایت کا, جس سے چہرے سے عجیب و غریب شعاعیں نکل رہی تھیں. فرزند رسول نے کہا زہیر یاد کر جہاں آج میں کھڑا ہوں کل کوئی اور کھڑا تھا. ایسے ہی سورج غروب ہو رہا تھا, جہاں تو آج کھڑا ہوا ہے تو کل یہیں کھڑا ہوا تھا. زہیر کچھ یاد آیا؟ فرزند رسول مجھے کچھ یاد نہیں آیا. ایک مرتبہ فرزند رسول نے امامت کی نگاہ ڈال کے کہا زہیر اپنے ذہن پہ زور ڈال اور یاد کر جہاں آج میں کھڑا ہوا ہوں کل کوئی اور کھڑا تھا. ایسے ہی سورج غروب ہو رہا تھا, تو جہاں کھڑا ہے تو وہیں کھڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ زہیر کہتا ہے ہاں میرے مولا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے, جہاں آپ کھڑے ہیں کل یہاں پہ سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے. ایسے ہی سورج غروب ہو رہا تھا, میرے قدموں میں ایران کی لوٹی ہوئی دولت تھی, میں نے بہت بڑی جنگ جیتی تھی, میں اپنے آپ کو فاتح محسوس کر رہا تھا. سلمان فارسی نے مجھ سے پوچھا تھا زہیر بڑا خوش ہو رہا ہے؟ کہا ہاں میں نے اتنی بڑی جنگ جیتنی ہے, میرے پاس مال غنیمت کا اتنا کثیر تعداد مال میرے قدموں میں پڑا ہوا ہے. سلمان فارسی نے کہا تھا زہیر کل ایک اور جنگ ہوگی جس کے غنیمت کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا, اس سے بڑی جنگ کبھی کائنات میں نہیں ہوگی.
کہ جب یزید کا طاغوتی لشکر فرزند رسول کو کربلا کے بن میں گھیر لے گا، زہیر فرزند رسول کا ساتھ دینا، اپنی قسمت مت پھوڑ لینا۔ مجھے سلمان فارسی کی وہ وصیت یاد آ گئی، اور آج میں امام حسین کے ساتھ جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ امام حسین کی تبلیغ کا انداز تھا کہ جس نے دشمن کے گروہ سے ان جوہروں کو چن لیا کہ جن کے اندر جوہر ولایت اور امامت پایا جاتا تھا۔ فرزند رسول جب کربلا کی طرف چلے ہیں زہیر کو لے کے، تو رات دن یاد باقی ہے حضرت مسلم کی، نہ جانے مسلم کا کیا ہوا ہوگا۔ خیمے نصب ہو گئے، کرسی سے پہ جلوہ افروز ہے امام کا عباس، دیکھو ناقے پہ کوئی آ رہا ہے، شاید مسلم کا پتہ جانتا ہو۔ حضرت عباس نے آنے والے کو روکا، اے ناقے سوار، کیا تو حضرت مسلم کا پتہ جانتا ہے؟ کہا مجھے آپ لوگوں کی تلاش تھی۔ فرزند رسول کہاں ہے؟ کہا وہاں کرسی پر جلوہ افروز ہے۔ ایک مرتبہ فرزند رسول کے سامنے دستے ادب جوڑ کے آنے والا کہتا ہے فرزند رسول خلوت میں تنہائی میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فرزند رسول کہتے نہیں، جو بھی گفتگو کرنی ہے سب کے سامنے کرو۔ ایک مرتبہ عزادارو اس نے اپنا امامہ اتار کے اماموں کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہتا ہے مولا جب کوفہ سے چلا تھا تو مسلم کے راشے میں رسی باندھ کر بچے گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ عزادارو ایک کوہرام بپا ہوا۔ حضرت عباس کی سگی بہن جو حضرت مسلم کی زوجہ تھی ایک مرتبہ کہتی ہے عباس پردیش میں میری مانگ اجڑ گئی، تیرے ہاتھوں میں تلوار رہی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کا ہاتھ عزم بن کے قبضہ شمشیر پہ جا کے رکا۔ بہن تیری عظمتوں کی قسم اگر مسلم کا بدلہ کوفے میں خون نہ بہ جائے۔ فرزند رسول نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، عباس تجھے میرے حق کی قسم تلوار مت چلانا۔ عباس خون کے گھونٹ پیتا رہا لیکن عباس نے تلوار نہیں چلائی۔ ایک مرتبہ فرزند رسول نے کہا زینب ذرا مسلم کی یتیم بچی کو دو بلاؤ۔ ایک مرتبہ ننھی سی بچی جو سکینہ کی ہم عمر تھی، ہم سن تھی، یہ دونوں سہیلیاں گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ایک مرتبہ امام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ امام نے بچی کو زانو پہ بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرا، ہے زینب وہ جو ہم نے بازار میں بندے لیے تھے ذرا لے کے تو آؤ۔ ننھے ننھے بندے بچی کے کانوں میں پہنائے۔ ایک مرتبہ بچی نے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہا امو جان کیا یتیم ہو گئی؟ جو مجھے پیار کر رہے ہو میری بچی تو یتیم نہیں ہے، آج سے حسین تیرا بابا ہے۔ مگر میں دست ادب جوڑ کے کہوں مولا بڑا کرم ہوا آپ نے یتیمہ پہ رحم کھایا، لیکن سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے کوئی دست شفقت پھیرتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے، کوئی کانوں میں بالیاں پہناتا ہے، مگر آج 4 برس کی ننھی سی سکینہ وہ وقت عصر سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، زمین میں زلزلہ آیا، کسی ظالم نے سکینہ کو تماچا مارا۔ سکینہ کہتی ہے اے ظالم کیا یتیم ہو گئی جو مجھ کو تماچے مار رہا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لعمره اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پالنے والے ذکر کے صدقے میں فرش عزا پر بیٹھنے والے مومنین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ رب کریم فرش عزا پر بیٹھنے والے مومنین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرما۔ رب کریم امام زمانہ ہمارے پرسے کو قبول فرمائے۔ رب کریم بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ رب کریم جو فریض جوان ہیں عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ رب کریم ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو جو دو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکیں۔ خدا نخواستہ پروردگار عالم کوئی نوجوان صوم و صلات کا پابند نہ ہو، نماز روزے کا پابند نہ ہو، شریعت پہ عمل نہ کرتا ہو، رب کریم اس کی توفیقات میں اضافہ فرما تاکہ وہ شریعت محمدی پہ عمل کر سکے۔ رب کریم خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم میں کچھ نوجوان ایسے بھی ہوں کہ جو امام حسین مظلوم کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھیں، لائٹلی لیں۔ پروردگار عالم عزاداری کے
فضیلتوں کو اور ان کی عظمتوں کو ان کی دل کی گہرائیوں میں راسخ کر دے۔ پروردگار عالم پرچم توحید کو سربلندی عطا فرما۔ رب کریم غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے۔ رب کریم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھ۔ رب کریم ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام حسین کی عزاداری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم امام حسین کے غم کو اور آپ کے اس انقلاب کو اور تحریک کو جو انسانیت کے حقوق کے دفاع کے لیے ہے، جو حق اور انصاف کے مقدس اصولوں کے لیے، رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس لائق ہوں کہ ہم امام حسین کی ذات کو اس طرح سے متعارف کرائیں غیر قوموں میں جیسے تعارف کرانے کا حق ہے۔ پروردگار عالم مومنین اور عزادار جہاں جہاں بھی رہیں حفظ و امان میں رہیں۔ پروردگار عالم جو کوئی بھی زیارت کا متمنی ہو، رب کریم زیارت کا شرف اسے عطا فرما دے۔ پروردگار عالم یہ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی ہے، ان زخموں کا بس ایک ہی مداوا ہے، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔